بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کینسلیشن آف بیل اور گراؤنڈز آف کینسلیشن آف بیل کے حوالے سے، اور پھر ہم پہلے کینسلیشن آف بیل کی گراؤنڈز کو ڈسکس کریں گے، اور پھر مریم نواز کی جو درخواست ضمانت ہے اس کی کینسلیشن اور منسوخی کے لیے جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست فائل کی گئی ہے وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا مریم نواز کی جو درخواست ہے وہ کینسلیشن آف بیل کے جو کنڈیشنز ہیں یا جو اس میں جو گراؤنڈز ہیں کیا اس کے اوپر پورا اترتی ہے نہیں اترتی، اور کیا مریم نواز کی ضمانت خارج ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے آج جب کینسلیشن آف بیل کے اوپر بحث ہوئی ہے تو مختلف چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ہمارے میڈیا کے دوست ہیں یا مختلف جو یوٹیوب پر دوست جو ہے وہ انالیسس کرتے ہیں تو وہ لیگل چیزوں کا کیونکہ نالج نہیں ہوتا، اور وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک طرح سے مسکنسیپشن پھیلا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کینسلیشن آف بیل کا علم ہونا چاہیے ہر پاکستانی کو، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور کسی ملزم کی بیل ہو جائے تو وہ کینسل کب ہو سکتی ہے تو اس کے نالج میں ہونا چاہیے۔ پہلی جو گراؤنڈ ہے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2020 کی SCMR جو سپریم کورٹ منتھلی ریویو ہے اس کا پیج ہے 1115 1115 پیج ہے، اور یہ جو شمارہ ہے یہ سپریم کورٹ منتھلی جو SCMR ہے، اور ساتھ یہ 2020 سال 2020 ہے۔ اب اس میں جو گراؤنڈز دی گئی ہیں وہ 8 گراؤنڈز ہیں۔ اب پہلے میں آپ کو وہ 8 گراؤنڈز بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ مریم نواز کی جو کینسلیشن آف بیل ہے وہ ان 8 گراؤنڈز پر پورا اترتی ہے۔ وہ کیسے؟ پہلی جو گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو درخواست ضمانت منظور کی گئی ہو اور وہ جو فیصلہ ہے وہ غیر قانونی ہو، غیر آئینی ہو، یا وہ مس کیریج آف جسٹس ہو، تو تب آپ ضمانت کی کینسلیشن کے لیے موو کر سکتے ہیں۔ اب کینسلیشن آف بیل کے لیے 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اسی فورم پر دوبارہ جاتے ہیں جس فورم پر وہ پہلے درخواست ضمانت ملی ہے، جیسے لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی ضمانت منظور ہوئی اور دوبارہ نیب نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، وہ معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں لے کر گئے، انہوں نے اسی فورم سے کیا ہے، اور وہ اسپیسیفک گراؤنڈز ہوں تو تب آپ اسی فورم پر جا سکتے ہیں۔ اب جو انلیگل ہے، ان لافل ہے، یا مس کیریج آف جسٹس ہے، اب یہ گراؤنڈ ہے، اور یہ گراؤنڈ جب ہم دیکھتے ہیں مریم نواز کے کیس کو لے کر تو یہ گراؤنڈ پوری اترتی ہے۔ مریم نواز کو جو ضمانت دی گئی ہے اور مریم نواز کو جس طریقے سے ریلیف دیا گیا ہے وہ واقعی مس کیریج آف جسٹس ہے قانون کی نظر میں، کیونکہ ایک تو ضمانت کا کنسیپٹ نہیں ہے نیب قوانین میں، اور یہ آرٹیکل 199 کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ جو ہمارے ہاں کرمنل لا ہے اس میں جو کینسلیشن آف بیل ہے وہ سیکشن 497 سب سیکشن 5 ہے CRPC کا ضابطہ فوجداری کا، جس کے تحت کینسلیشن آف بیل ہوتی ہے۔ تو اب جب بیل کا کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے تو یہاں کیسے بیل ہو سکتی ہے؟ تو یہ مس کیریج آف جسٹس ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ عبوری ضمانت بھی جو ہے وہ جب لیتے ہیں یا جب پوسٹ ارسٹ بیل ہوتی ہے اور تفتیش ابھی مکمل نہ ہوئی ہو اور ملزم ابھی ضرورت ہو کہ وہ جو تفتیش ہے اس میں وہ ریکوائرڈ ہے، تو تب ضمانت نہیں ملتی۔ تو یہ جو پہلی گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بھی مریم نواز کا کیس پورا اترتا ہے، نیب کا جو درخواست ہے مریم کے خلاف۔ اب مریم نواز اور مریم صفدر یہ بڑا جو ہے وہ معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی بڑے دوست اعتراض کرتے ہیں کہ وہ مریم نواز ہیں، آپ پھر ان کو وہ مریم صفدر ہیں، آپ ان کو مریم نواز کہتے ہیں۔ اب وہ یا تو خود اس شادی کو نہیں مانتی اور اس نے خود کبھی مریم صفدر نہیں کہا، تو اب جو خود کسی شادی کو یا کسی رشتے کو نہ مانے تو اب ہم زبردستی تو نہیں تھوپ سکتے، اس لیے پھر جو وہ لفظ استعمال کرتی ہیں تو وہ پھر جو میڈیا پر یا ہمارے ہاں جو ہے وہ عام استعمال ہوتا ہے، اس لیے پھر ہمیں بھی وہی کہنا پڑتا ہے۔ اب جو دوسری گراؤنڈ ہے وہ ہے مس یوز آف کنسیشن آف بیل۔ جب کنسیشن آف بیل دی جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو جو ہے وہ آزادی دی جائے یا رہائی دی جائے جب تک ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور وہ اس رہائی کو مس یوز کر رہا ہو اور وہ اس کو جو ہے وہ غیر قانونی کاموں میں یا غیر قانونی طرح کے جو ہے وہ ریمارکس میں یا جو اس کے ایکشنز ہیں یا جو اس کی جو مختلف اس کا جو کنڈکٹ ہے، ایکٹ اور کنڈکٹ ہے، وہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ مس یوز آف کنسیشن آف بیل کر رہا ہے، تو اس ملزم کی ضمانت بھی خارج ہو سکتی ہے۔ اور آپ مریم نواز کا دیکھتے ہیں
کہ وہ جو ہے وہ صریحاً مس یوز آف کنسیشن آف بیل کر رہی ہیں، اور وہ اپنے جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ تو آج تک جو ان کے خلاف جرم ثابت ہوا اور جس میں سزا ہوئی ہے اس میں اس کو نہیں مانتی، تو باقی جو اس کے خلاف معاملات ہیں وہ کہاں اس نے ماننے ہیں۔ اب وہ مس یوز کر رہی ہے تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے، ویلڈ گراؤنڈ ہے۔ پھر اگر یہ نظر آئے کہ وہ پروسیکیوشن ایویڈنس کو ہیمپر کرے گی یا جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچائے گی یا اس کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرے گی یا گواہوں کو مینیج کرنے کی کوشش کرے گی، تو تب بھی ضمانت خارج ہو سکتی ہے۔ اب آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چودھری شوگر مل ابھی بھی چل رہی ہے، اس میں ابھی بھی جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس میں ابھی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، اس کے اکاؤنٹس میں بھی سارا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر گواہ کون ہے؟ وہ چودھری شوگر مل کے امپلائیز ہی ہوں گے۔ تو جب ایک ملزمہ جو مالک ہے جب وہ باہر ہوگی تو کیا وہ جو ایویڈنس تھی نیب کی جو ان کے پاس چودھری شوگر مل میں ریکارڈ پڑا ہے، کیا وہ اس کو ڈسٹروائے نہیں کرے گی؟ کیا وہ گواہوں کو مینیج کرنے کی کوشش نہیں کرے گی؟ یہ ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے مریم نواز کے خلاف کہ وہ جو ہے وہ پروسیکیوشن ایویڈنس کو بھی ڈسٹروائے کرے گی اور جو گواہان ہیں ان کو بھی مینیج کرے گی۔ یہ بھی ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے جو کینسلیشن آف بیل کی۔ پھر یہ ہے کہ جو کیس ہے کہ وہ کہیں مفرور نہ ہو جائے۔ اگر کسی کے مفرور ہونے کا خطرہ ہو، بھاگنے کا خطرہ ہو کہ وہ علاقہ چھوڑ جائے گا، ملک چھوڑ جائے گا، تب بھی یہ کینسلیشن آف بیل موو ہو سکتی ہے۔ اور مریم نواز خود کہہ چکی ہیں کہ میری ایک چھوٹی سی سرجری ہونی ہے جو میں نے بیرون ملک کے لیے جانا ہے، تو یہ بھی زمرے میں آتا ہے کہ وہ مفرور ہونا چاہتی ہیں، اور وہ تو خود یہ درخواستیں دے کر کئی دفعہ اپنا جو مائنڈ ہے وہ ڈسکلوز کر چکی ہیں کہ وہ لنڈن جانا چاہتی ہیں، تو یہ بھی ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے۔ پھر جو ہے وہ اگر انٹرفیئر کرے اسموتھ کورس آف انویسٹیگیشن میں تو تب بھی ملزم کی درخواست ضمانت خارج ہو سکتی ہے۔ اب اسموتھ کورس آف انویسٹیگیشن کیا ہے؟ نیب ان کے خلاف انکوائری کر رہا ہے، اور اس میں مریم نواز جب نیب کو دھمکاتی ہے، نیب کے اوپر الزامات لگاتی ہے، نیب کو جو ہے وہ ایک متنازع ادارہ بناتی ہے، نیب کے چیئرمین کے بارے میں ویڈیوز کی دھمکیاں دیتی ہے، تو کیا جو اسموتھ کورس آف انویسٹیگیشن ہے کیا اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہی؟ کیا یہ ایک ویلڈ گراؤنڈ نہیں ہے مریم نواز کی درخواست ضمانت خارج کرنے کے حوالے سے کہ وہ جو اسموتھ کورس آف انویسٹیگیشن ہے اس میں وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں؟ اور جب ان کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ حملہ کرتی ہیں۔ 11 اگست 2020 کا دن تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ مریم نواز کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا تھا اور اس نے حملہ کیا تھا، اور ان کے خلاف پھر مقدمہ بھی درج ہوا تھا۔ پھر یہ ہے کہ جو جب اس کو رہا کیا جاتا ہے یا آزادی دی جاتی ہے تو وہ دوبارہ وہی اوفینس کرے یا اس اوفینس کو مزید جو ہے وہ آگے لے کر چلے تو پھر بھی اس کی کینسلیشن آف بیل ہو سکتی ہے۔ اب کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو چودھری شوگر مل کیس کے حوالے سے ایلیگیشن ہے اس کے خلاف کہ وہ غیر ملکی ٹرانزیکشنز ہیں، پھر مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں، جعلی ٹرانزیکشنز ہیں، منی لانڈرنگ ہے، کیا یہ ضمانت ملنے کے بعد مریم نواز نے یہ دھندا چھوڑ دیا ہوگا؟ کیا اب ان کی جو چودھری شوگر مل ہے کیا وہ ابھی جو بیرون ملک سے ٹرانزیکشنز ہیں وہ روک دی ہوں گی؟ کیا وہ جعلی ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی ہوں گی؟ کیا وہ مشکوک ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی ہوں گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ختم کریں، تو جب یہ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اوفینس جاری ہے، تو یہ بھی ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے کینسلیشن آف بیل کے لیے۔ پھر ایک اہم چیز جو مریم نواز کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور وہ ہے جو جب اس کے خلاف جو فریش فیکٹس آ جائیں یا ایویڈنس آ جائے یا میٹیریل آ جائے، جو ایویڈنس کی دوران تفتیش کو نئی چیزیں سامنے آ جائیں، تو تب بھی جو ملزم ہے اس کی ضمانت کی خارج کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے۔ اور یہاں کیا ہے کہ نیب نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جو کیس تھا اس میں وہ انکوائری کی سطح سے اب انویسٹیگیشن میں آ گیا ہے۔ ہمیشہ پہلے جو نیب ہے وہ انکوائری کرتا ہے، اس کے بعد جب اس کے پاس میٹیریل آ جائے، ایویڈنس آ جائے، پھر وہ انویسٹیگیشن میں چلا جاتا ہے، اور وہ انویسٹیگیشن سے پھر ریفرنس میں جاتا ہے۔ اب جب اس کی ضمانت ہوئی تھی تب وہ معاملہ انکوائری میں تھا، اب وہ معاملہ چلا گیا انویسٹیگیشن میں، فریش فیکٹس آ گئے ہیں، فریش میٹیریل آ گیا ہے، ایویڈنس آ گئی ہے، اور یہ ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے کہ جس کی بنیاد پر جو درخواست ضمانت ہے وہ خارج کی جا سکتی ہے۔ اور اب اس کو جو ہے وہ نئی جو چیزیں جب سامنے آ جائیں تو اس کے بعد اس کی جو ضمانت ہے وہ خارج ہونی چاہیے۔ اور اب اگر کوئی ایسا فیکٹ آ جائے، ایسا فریش فیکٹ آ جائے جس میں اس کا جو گلٹ ہے، جو اس میں ملوث ہونا ہے، اس کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں،
تو تب بھی ملزم کی جو ضمانت ہے وہ خارج ہو سکتی ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2020 کی، اس میں یہ ساری گراؤنڈز دی گئی ہیں، یہ 8 گراؤنڈز ہیں، اور اس کو ایک لینڈ مارک ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کینسلیشن آف بیل کی بات ہوتی ہے تو یہ 8 گراؤنڈز کو دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 8 کی 8 گراؤنڈز ہوں۔ گراؤنڈز سے یہ مراد ہوتا ہے جیسے بیل گرانٹنگ کی گراؤنڈز ہیں، اسی طرح بیل کینسلیشن کی گراؤنڈ ہیں کہ ان 8 میں سے کوئی ایک بھی اگر موجود ہو تو تب بھی ضمانت خارج ہو سکتی ہے۔ اور یہاں مریم نواز کے کیس میں تو ساری کی ساری جو گراؤنڈز ہیں وہ پوری اترتی ہیں اور ان کی ضمانت خارج ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملے پر جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ 7 اپریل کو کیا کرتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔